سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جی آج تو ایک بڑا مارکا ہوا جی کراچی کے اندر، جس طرح سمندری طوفان اس وقت زیر بحث ہے، اسی طرح ایک طوفان کراچی کے اندر اور زیر بحث تھا، وہ تھا بلدیاتی الیکشن کراچی کا میئر، اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ لیکن میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گا جی اس بات سے کہ خواجہ آصف صاحب نے آج چند سچی باتیں قومی اسمبلی کے اندر کی ہیں، ذرا ان کو ملاحظہ کریں پہلے، پھر اس کے بعد اس سے اگلی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی، آپ کو بات سمجھاتے ہیں۔ بالکل جو کچھ خواجہ آصف صاحب نے کہا لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت انہوں نے سچی بیان کی جی۔ اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے، وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے، اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں، سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے، اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کو بولتا ہے، کوئی کینیڈا سے بولتا ہے۔ جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا، وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو۔ اینڈ دے ہیو دا گٹس، اور دے ہیو دا، اتنے شیملیس لوگ ہیں کہ ان ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کو گالی دیتے ہیں، جس مٹی نے ان کو جنم دیا، اور جس مٹی کو وہ ابینڈن کر کے، کوئی وینکوور میں بیٹھا ہے، کوئی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے، وہ کوئی نیو یارک میں، کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کم از کم عزت کرو اپنے ملک کی، جس نے تمہیں جنم دیا، جس نے تمہیں بنیادی شناخت دی۔ اگر ان کے بیان کو غور سے دیکھا جائے، جو الفاظ استعمال کیے خواجہ آصف صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے ایک بات بھی غلط نہیں کی۔ اوورسیز پاکستانیوں سے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بہانے چند لوگوں کو۔ اب اس کو اگر ملایا جائے بات کو آگے، تو انہوں نے جو نقشہ پیش کیا کہ جو لوگ محنت کش ہیں وہ کام کرتے ہیں جی دبئی کے اندر، سعودی عرب کے اندر، وہ کویت کے اندر، وہ کوریا کے اندر، اور اسی طرح دوسرے جو عرب ریاستیں ہیں وہاں پر مختلف جگہ پر لوگ محنت مزدوری کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ بیسیکلی لو کیٹیگری کے لوگ بیچارے جو کہتے ہیں۔ لیکن جو ان کے خیال کے مطابق انسان تو انسان ہے جی، لیکن سعودی عرب وہاں بادشاہت، دبئی کے اندر بادشاہت، باقی عرب ریاستیں جہاں پر بھی ہیں وہاں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کر سکو، یا وہاں کی حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکو، یا وہاں کی حکومت آپ کو کوئی اسی قسم کی اجازت دے کہ آپ سیاسی یا غیر سیاسی بیانات وہاں پر داغنے شروع کر دیں کسی بھی ملک کے خلاف۔ وہاں قانون زیادہ سخت ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آزاد بھی ہیں، مالی طور پر مضبوط بھی ہیں، ان ملکوں کے اندر ڈیموکریسی بھی ہے، اور ان ملکوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ بات اپنی حق سچ کی کرنا جانتے، کیوں ان کو پروٹیکشن ہے۔ پاکستان جیسا یا بادشاہ جیسا قانون وہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہے نا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن وہاں پر جو یورپین کنٹریز اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں، نیٹو فورسز کے جتنے بھی ملک لگا لے، امریکہ لگا لے، برطانیہ لگا لے۔ اب اگر خواجہ آصف صاحب کا بیان اگر نوٹ کیا جائے، جو ایک ایک لفظ انہوں نے بولا، اب اس کو انالیسس کر کے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ امریکہ کے اندر رہتے ہیں، شاید خواجہ صاحب کے کچھ تعلق والے دوست امریکہ کے اندر بھی رہتے ہیں، کیا خواجہ صاحب کے ذہن سے وہ لوگ نکل گئے؟ اچھا، اسی طرح آپ چلے جائیں جی فرانس کے اندر بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، فرانس کے اندر بہت سارے پاکستان مسلم لیگ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دوسری پی ڈی ایم جماعتوں کے بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ خواجہ صاحب نے ان کو بیان کیے ہیں؟ اس کے علاوہ اور سارے ممالک کو میں گھوم گھما کے بات آخر پہ آتا ہوں جی، آپ چلے جاتے ہیں ہم پاکستان کا
وہ پاکستان کا کہہ رہا ہوں جی، دنیا کا ایک بہترین ٹھنڈا ملک برطانیہ، جس کو لندن کہتے ہیں، جہاں بادشاہت بھی ہے اور بادشاہ سلامت بھی رہتے ہیں. اب خواجہ صاحب کا ایک ایک لفظ اگر اٹھایا جائے تو غور سے دیکھا جائے شہباز شریف صاحب کی فیملی کہاں پر رہتی ہے جی، جہانگیر ترین صاحب کہاں پر، علیم خان صاحب کہاں پر، خواجہ صاحب کے بہت سارے تعلق والے لوگ کہاں پر، خواجہ صاحب صلاح مشورہ کرنے کہاں جاتے ہیں، اور وزیر اعظم جو اصل ہے پاکستان کے وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے بچوں کی شہریت کہاں پر، مریم بی بی کے بیٹے کہاں پر. بے شمار لوگ جو ہیں وہ سارے لوگ کیا آج خواجہ آصف صاحب کی اس بیان کی زد میں آئے یا نہیں آئے. ایک ایک لفظ اگر ان کا اٹھا کر دیکھا جائے، انہوں نے کہا جی یہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، تو یہ جو میں فیملیوں کا نام لیا ہے، ابھی تو بہت سارے ایسے ایم این اے ایم پی اے ہوں گے جو جن کے اور ممالک کے اندر بھی روابط ہوں گے، اور ممالک کے اندر کوئی فرانس میں رہتا ہوگا، کوئی جرمنی کے اندر رہتا ہے، کوئی کہیں پہ رہتا ہے. لیکن اگر صرف برطانیہ کا انالیسس کر لیا جائے جس کو لندن بولتے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب کے بیٹوں کو یہ بات سنائی گئی، یا مریم نواز صاحبہ کے بیٹوں کو یہ بات سنائی گئی، کیا چودھری نثار علی خان صاحب کے بچوں کو یہ بات سنائی گئی، کیا اور جتنے لوگ ہیں علیم خان صاحب کی فیملی کو یہ بات سنائی گئی، وہ بھی لندن میں رہتے آتے جاتے ہیں، کبھی پاکستان میں کبھی وہاں پر. اسی طرح جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی کوئی برطانیہ کے اندر، کوئی فرانس کے اندر، کوئی کسی ملک کے اندر سیٹل ہیں. حالیہ دنوں میں میرے سابق سپہ سالار بھی بیرون ملک گئے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی دبئی کے اندر کام کرتے ہیں. ڈاکٹر اسحاق صاحب جو ہے وہ لندن کے اندر رہتے ہیں، اسی طرح جناب وہ دبئی کے اندر بھی رہتے ہیں. اب ساری باتوں کو اگر ملایا جائے، کیا یہ سب لیسن جو دیا خواجہ آصف صاحب نے ان لوگوں پر بھی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بات ان کو دل کو بری لگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں میاں صاحب کے بیٹے بھی کہتے ہیں ہم پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، ہم پاکستانی نجات ضرور ہیں، مگر ہمارے پاس پاسپورٹ ہے جی برطانیہ کا، ہمیں نیشنلٹی ہے ہمارے پاس برطانیہ کی. چلو جو بھی کہا گیا، ایک بیان انہوں نے یہ دیا. اب یہ بیان دیا کیوں، یہ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اس سے پہلے خواجہ صاحب کو یہ باتیں یاد نہیں آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ کل پرسوں سے 6-7 ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اور ایک پولیسی ترتیب دی گئی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹ بنائی گئی 400-500 لوگوں کی. اب خواجہ صاحب نے جو بیان دیا نا جی، یہ وہ جو پالیسی بنی ہے یا جو لوگ وہاں پر بیٹھ کر کرٹیسزم کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اس میں اچھے صحافی ہیں، کچھ لوگ ذرا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہا. تو لیکن بات سب کی ایک ہی ہے، سب الیکشن مانگ رہے ہیں، سب جو ہے وہ پاکستان کے حالات جو بلومبرگ نے، جو دوسرے جو اکنامکس سروے جو جاری کرتے ہیں جریدے، وہ جو باتیں جو خطرہ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہ درد محسوس کرتے ہوئے وہ لوگ اگر کوئی سخت بات کرتے ہیں، تنقید کے اندر اصلاح ہوتی ہے لیکن تذلیل کے اندر نفرت بڑھتی ہے. اس بات کو سوچنا چاہیے تھا. خواجہ صاحب بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، ایک دفعہ سینیٹر منتخب ہوئے، 6 دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے. خواجہ صاحب کے اپنے شہر کے لوگوں کے کتنے لوگوں کے سیالکوٹ گجرانوالہ کے لوگ ہیں جو لندن، برطانیہ، فرانس، اٹلی بزنس بھی کرتے ہیں اور وہاں پر مقیم بھی ہیں. دوسری بات جو خواجہ صاحب نے کی جی، وہ کی ہے کہ یہ جہاں وہ کھڑے تھے جی، اس چھت کے نیچے بہت سارے کرپٹ لوگ ہیں، یا پاکستان کے معاشرے کے اندر بہت سارے کرپٹ لوگ ہیں. وہ کس وجہ سے ہیں جی؟ وہ ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان مشکل حالات میں ٹیکس. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے، یعنی ایک دفعہ سینیٹر بنے، 6 دفعہ ایم این اے بنے، اور گزشتہ 36.5 سال سے یہ حکومت برسرے بیکار ہے جی مختلف مراحل کے اندر. اس کے اتحادی جناب پاکستان پیپل پارٹی 53-54 سال سے پاکستان کے اندر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، تقریباً پاکستان کی عمر اگر 75 سال ہے تو وہ ان کی سیاست جو ہے وہ 110 سال کی ہے. تو یہ سارے لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اے این پی
جب سے پاکستان بنا، جب سے ANP، کیا انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا یا کوئی اصلاحات کی یا ریکارڈ کوئی قائم کیا؟ وہ جو نکمی ترین حکومت تھی اس نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، ریکارڈ ریمیٹنسز اکٹھی کی، ریکارڈ GDP گروتھ کیا، یہ سارے کام اس نے کیے۔ آپ نے 14 ماہ کے اندر ٹیکس ریفارم کی، آپ نے اداروں کی اصلاح کی، پولیس کی اصلاح کی، باقی دیگر اداروں کی اصلاح کی۔ کیا آپ اگر نیوٹرل ہو کر انالیسس کریں جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا، کیا یہ ادارہ مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ یہ ساری باتیں کر دینا اسمبلی کے اندر تقریر برائے تقریر تو ٹھیک ہے، لیکن ساری ذمہ داری آپ کے اس وقت کاندھوں پر ہے، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری باتوں کو اگر غور سے سوچا جائے تو جناب بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب کراچی کے اندر جو کچھ ہوا جی، وہ یہ ہوا جی کہ 9 لاکھ ووٹ لینے والے ہار گئے، 3 لاکھ ووٹ لینے والے جناب جیت گئے، 193 سیٹوں والے جناب ہار گئے، 172 سیٹوں والے جیت گئے۔ جس طرح قومی اسمبلی کے اندر جب 9 اپریل کے بعد ووٹنگ ہوئی، جو اکثریتی پارٹی تھی وہ اقلیتی پارٹی بن گئی، جو اقلیت میں تھے وہ برسر پیکار آ گئے۔ جب 1971 کے اندر پاکستان ٹوٹا، اس وقت 160 سیٹوں والا شیخ مجیب الرحمان وہ اقلیت میں چلا گیا، وہ غدار بھی ہو گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا، اور 80 سیٹوں والا ان کو دھمکانے لگا، ڈرانے لگا، ان کو کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو حشر ہوا یہ ہوا جی۔ کراچی کے اندر جو کچھ آج ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی آپس میں اتحاد تھا اور ان کی سیٹیں ان سے زیادہ تھیں، مگر وہ بیچارے ہار گئے، ہرا دیے گئے۔ اگر عمران خان صاحب کا وہ جو انہوں نے 9 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، اس کے اندر سب سے پہلا تجربہ کیا گیا تھا ملیر والی سیٹ کے اوپر۔ وہاں پر جس طریقے سے جو کھلم کھلا دھاندلی کی گئی، اس کے بعد جناب جو رزلٹ آیا باقی سیٹیں وہ جیت گئے اور ملیر والی سیٹ وہ ہار گئے۔ ایک سیٹ ملتان کی وہ جینون پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی تھی جی، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہے ان والی، وہ ٹکٹ غلط دیا گیا تھا، اس پر بھی اگر عمران خان صاحب کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی جیت جانی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے 7 سیٹیں جیت کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اب وہاں جو کچھ ہوا، الیکشن کمشنر صاحب نے جو سینٹ کے اندر گیلانی صاحب کے بیٹوں کو متعلق ایلیگیشن ہے، میں تو نہیں کہتا جی، جو ایویڈنس پاکستان تحریک انصاف نے پیش کیے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ جو گجرانوالہ کا الیکشن ہوا اس کے اندر جو کچھ پاکستان الیکشن کمیشن صاحب کا کردار تھا جی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح کے ریفرنس وہ تیار کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ عدالت لگا رہے ہیں، جس طرح کے وہ احکامات جاری کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی ایک بڑی جماعت کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں مراحل اگر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے آئیں تو اب جو یہ 2 دفعہ جو ٹرائل کیا گیا، یہ ٹرائل اس لیے کیا گیا اور یہ کامیاب تجربہ ہوا جی۔ اس میں اب آپ کو آئندہ جو الیکشن آپ جس میں آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں جی، اس میں ووٹ آپ ڈالیں نہ ڈالیں، فیصلہ جو کرنا ہے، جس نے جیتنا ہے اس کو جتایا جائے گا۔ وہ کس طریقے سے جتایا جائے گا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت بھی جاتی ہے تو اس کے بندے جو ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آج کراچی کے اندر ہوا۔ ووٹ اعتماد کے ووٹ والے دن بندے ہی نہیں ہوں گے جی، اعتماد والے ووٹ والے دن لوگ کسی اور جگہ پر ہوں گے۔ وہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا اگر وہ اکثریتی پارٹی بدقسمتی سے بن بھی جائے تو پھر وہ انتظار کرتے رہیں گے، جیسے نعیم الرحمان صاحب آج انتظار کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے 13 لوگ غائب تھے۔ اسی طرح اب ادھر جب قومی اسمبلی کا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے الیکشن کروایا جائے گا تو آپ کے سامنے سارا مراحل ایسے طے ہوں گے۔ یہ پری پلان کام ہو رہا ہے۔ جو کل نادرا کے چیئرمین طارق ملک صاحب انہوں نے ریزائن دیا، اس کی کڑیاں بھی کچھ اسی وجہ سے ملتی ہوئی ہیں۔ اب بات آگے کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مردم شماری کا گورکھ دھندا ہوا ہے اس کا جو نظام ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کے شناختی کارڈ کدھر کدھر جائیں گے، کچھ جو حلقے ہیں ان میں سے ووٹ آپ کے نکال دیے جائیں گے، کچھ کسی اور جگہ شفٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ کر کے کٹ ٹو سائز کر کے دیواریں کھڑی کر کے
عمران خان صاحب کو جیل بھیج کر رزلٹ کو مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہ جو استحکام پاکستان ہے وہ سہارا دے گی جی, اور پھر سولو فلائٹ کے ذریعے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی اقتدار کی مسند پر آ کر بیٹھیں گے. ریڈ کارپیٹ کی اب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, آیا یہ ریڈ کارپیٹ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ کیا زرداری صاحب جنہوں نے یہ سارا کھیل بڑے اچھے طریقے سے کھیلا آخر پر آ کر مات کھا گئے, یا وہ اس وقت دبئی کے اندر کوئی شطرنج کی نئی چال سوچ کر دوبارہ پاکستان آئیں گے اور پھر ان حالات کا مقابلہ کریں گے؟ وہ جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں یا علاج کروانے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہوتی ہے, اور اس کہانی کے پیچھے پھر ایک نیا باب ہوتا ہے. ان کی خواہش تھی کہ میئر کراچی کا بننا ہے تو بن گیا, ان کی خواہش ہے جی کہ بیٹا میرا وزیر اعظم بننا ہے تو لگتا ہے جی اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آمنے سامنے آئیں گے. لیکن آج کا جو موسم, جس طرح طوفان کا خطرہ تھا, جس طرح آج الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا, آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف شاید کوئی نئے اتحاد کرنے کی طرف جائے گی. اور ابھی قبل از وقت ہے بات تو کہنا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنے جو فنکشن ہے وہ تیز کرنے شروع کر دیے. شاہمود قریشی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے زرداری صاحب کو یہ میسج دیا کہ جب اگر الیکشن ہوئے تو جو سندھ کے رزلٹ ہیں وہ آپ کو ہوش ربا نظر آئیں گے. آنے والے دنوں کے اندر کس طرف کو اونٹ بیٹھے گا, کیا مذاکرات ہو کر ملک کو بچانے کی کوشش کی جائے گی, کیا مذاکرات کے ذریعے کو نئی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی, یا ریڈ کارپٹ کا اہتمام کیا جائے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا. وعدہ میرا آج تھا وہ سعودی عرب اور پاکستان اور امریکہ پر آج ویڈیو میں نے کرنی تھی, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا مواد ابھی میرا تھوڑا پڑھنے لکھنے میں ذرا پرابلم ہوتا ہے تو میں اکٹھا کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ اگر کل ہو گیا تو کل آپ حسب وعدہ جو ہے نا اس کے اوپر کروں گا. وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سارے حقائق بتائے گی کہ رجیم چینج پاکستان میں کیوں ہوا, سعودی عرب کیا کرے گا, امریکہ کیا کرے گا, پاکستان سینڈوچ کیسے بنے گا. یہ اس کے اندر اہم ترین بات ہے. بات پاکستان کی ہے, سعودی عرب ہے جہاں ہمارا سب کچھ ہے, دین ہے, ایمان ہے, محبت ہے اس ملک کے ساتھ. وہ آنے والے دنوں کے خطرات اس ویڈیو کے اندر میں بیان کروں گا جی.